السلام علیکم ناظرین، حسن ایڈٹ ویڈیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسن سردار۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین، ملکہ زبیدہ، ان کا نام امت العزیز تھا، لیکن دادا زبیدہ کہہ کر پکارتے، پھر یہی نام تاریخ کا حصہ بن گیا۔ زبیدہ خوش شکل، ذہین اور امیر ترین خاتون تھیں۔ ان کی شادی چچا زاد ہارون رشید سے ہوئی، جو 4 سال بعد 5ویں عباسی خلیفہ بنے۔ زبیدہ کو والد کی طرف سے بے تحاشا دولت ملی۔ انہوں نے اپنی جائیدادوں اور کاروباری معاملات دیکھنے کے لیے کئی معاونین رکھے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے اپنی دولت اپنی ذات پر خرچ کی، اور ان کے دربار میں کھانا سونے اور چاندی کے پلیٹوں میں رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے ہیرے جواہرات سے مزین جوتے متعارف کروائے۔ اس کے ساتھ وہ نہایت رحم دل اور خیرات کرنے والی خاتون تھی۔ ہارون رشید کی خلافت میں انہوں نے کئی مساجد اور اہم عمارات اپنی دولت سے بنوائیں۔ وہ قیدیوں کا کھانا خود چکھ کر دیکھتی کہ کھانے کا معیار کیسا ہے، سائنسی تعلیمی منصوبوں میں بھی سرمایہ کاری کرتی اور کڑی نگرانی رکھتی۔ زبیدہ نے حاجیوں کے لیے عراق سے مکہ تک گزرگاہ بنائی، جسے درب زبیدہ کہا جاتا ہے۔ اس راستے پر انہوں نے جگہ جگہ سرائے تعمیر کروائیں، کنویں کھدوائے اور مساجد بنوائیں۔ مکہ سے بغداد جانے والے راستے پر بھی کنویں، حوض اور تالاب بنوائے۔ انہوں نے تمام جزیرہ نما عرب میں پانی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا۔ مکہ اور عرب کے دیگر علاقوں میں پانی کی قلت تھی۔ ایک بار جب ملکہ زبیدہ حج کی غرض سے مکہ میں آئیں، انہوں نے اہل مکہ اور حجاج کو درپیش پانی کی قلت دیکھی تو ماہرین کو بلا کر پانی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ذمہ داری سونپ دی۔ بہت کوشش کے بعد ماہرین نے بتایا کہ انہیں کئی کلومیٹر دور 2 جگہوں سے بہتے چشموں کا سراغ ملا ہے، مگر ان چشموں کے پانی کے مکہ پہنچنے میں جگہ جگہ پہاڑی سلسلے رکاوٹ تھے۔ انجینئرز نے بتایا کہ اس منصوبے پر بہت زیادہ لاگت آئے گی۔ ملکہ نے حکم دیا، ان چشموں کا پانی مکہ تک پہنچانے کے لیے ہر قیمت پر نہر کھودو، چاہے کدال کی ہر ضرب پر 1 دینار خرچ کرنا پڑے۔ ماہر انجینئرز کے مشورے پر مسجد حرام سے 36 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں وادی حنین سے نہر نکالنے کا کام شروع کیا گیا۔ 3 سال دن رات ہزاروں مزدور پہاڑیاں کاٹنے میں مشغول رہے۔ حنین سے وادی نعمان، پھر میدان عرفات اور وادی عرفہ سے منی اور مکہ تک کھودنے کے بعد اس نہر کو جاری کر دیا گیا۔ اس منصوبے پر، جس میں آب زمزم کے کنویں کو گہرا کرنا بھی شامل تھا، 20 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ بعض مورخین کے نزدیک 17 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ نگران نے کام مکمل ہونے پر اخراجات کی تفصیل ملکہ کے سامنے پیش کی۔ ملکہ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں رہتی تھی۔ مورخین کے مطابق انہوں نے حساب کی تفصیل لی اور دیکھے بغیر دریا میں پھینک دی۔ کہا، میں نے یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کیا، یہ حساب میں قیامت کے دن پر چھوڑتی ہوں۔ انجینئرنگ کی شاہکار اس نہر کا نام عین المشاش تھا، لیکن شہرت عین زبیدہ یا نہر زبیدہ کے نام سے ہوئی۔ متبادل ذرائع میسر آنے تک نہر زبیدہ 1200 سال تک مکہ اور ملحقہ علاقوں تک پانی کی فراہمی کا بڑا ذریعہ رہی۔ آج بھی اس کا ایک بڑا حصہ محفوظ حالت میں موجود ہے۔ نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔